نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا نا تو لوگ جوک در جوک مسلمان ہوتے رہے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ لوگ بہت دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہو رہے ہیں۔ اس نے اپنے دوست کی طرف خط لکھا۔ اس کا دوست رہتا تھا یمن میں، نام تھا حبیب۔ اس نے حبیب یمنی کی طرف خط لکھا کہ معاذ اللہ مکے کے اندر ایک جادوگر ہے، جو اس کو دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، جو اس کی بات سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، تو آ ذرا اس کے ساتھ مناظرہ کر۔ حبیب آیا، اس نے مسئلہ پوچھا، ابو جہل نے مسئلہ بتایا۔ حبیب نے کہا اچھا چلو پھر چلتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ کہا نہیں، یہی تو میں نے سمجھایا ہے، جو اس کو تکتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، جو اس کی بات سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا اس کو بلایا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ جلوہ گر ہوئے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ حبیب کہنے لگا آپ کا دعویٰ ہے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ میرا دوست ہے ابو جہل، اس کا دعویٰ ہے کہ آپ معاذ اللہ جادوگر ہیں۔ میرے پاس دو باتیں ہیں، اگر آپ جادوگر ہیں کر نہیں سکتے، اگر سچے نبی ہیں تو بالیقین کر کے دکھائیں گے۔ محبوب مسکرائے، فرمایا بات کر، میں جادوگر نہیں، میں واقعی اللہ کا سچا نبی ہوں۔ اس کا ایک بات میں بتاؤں گا، وہ آپ نے پوری بھی کرنی ہے، دوسری بات میں بتاؤں گا، آپ کریں نہ کریں آپ کی مرضی۔ محبوب نے فرمایا پہلی بات تو بتا میں کروں گا بھی، دوسری بات تو بتا بھی نہ، میں بتاؤں گا بھی اور تیری بات پوری بھی کروں گا۔ کہا بتا کیا بات ہے؟ کہا وہ آسمان کے اوپر چاند ہے، اس کے دو اشارے کریں۔ محبوب علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ محبوب نے فرمایا بس، اس نے کہا جی قدموں میں گر گیا بس۔ محبوب نے فرمایا دوسری بات سن، تو گھر سے چلا تھا، تیری ایک بیٹی تھی جو سن نہیں سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، پورے جسم کے اوپر فالج تھا، اور تو نے یہ ارادہ کیا تھا اگر واقعی اللہ کے سچے نبی ہوئے تو میں جا کے دعا کرواؤں گا، اللہ میری بیٹی کو شفا دے گا۔ محبوب نے فرمایا ایسے ہی تھا نا، اب جا گھر جا کے دیکھ لے، میں نے تیری بیٹی کو شفا دے دی ہے۔ حبیب یمنی، اللہ اکبر، حبیب یمنی کہتا اب ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے کلمہ پڑھائیں پھر جاؤں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، توجہ کیجئے گا، کلمہ پڑھایا۔ حبیب یمنی آیا دروازے پہ دستک دی، وہ جو چل نہیں سکتی تھی وہ اب چلی بھی ہے، توجہ ہے آپ کی، وہ جو چل نہیں سکتی تھی اب وہ چلی بھی ہے، وہ جو ہاتھ کو ہلا نہیں سکتی تھی اس نے اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھولا ہے، وہ جو بول نہیں سکتی تھی اس نے آواز دی بابا میں آ گئی، جو دیکھ نہیں سکتی تھی اس نے اپنے باپ کا چہرہ بھی دیکھا ہے۔ اب سوال کرتا ہے بابا سوال کرتا ہے بیٹی یہ کیسے ہو گیا؟ اب بیٹی جو کہتی ہے میری محنت دیکھیے گا اور آپ کی داد بھی میں دیکھوں گا۔ بیٹی کہتی ہے بابا 14ویں کا چاند تھا، بابا 14ویں کا چاند تھا، کیا سہانی رات تھی، 14ویں کا چاند تھا، کیا سہانی رات تھی، فرشتوں کی بارات تھی، لب پہ سب کے نعت تھی۔ بابا 14ویں کا چاند تھا، کیا سہانی رات تھی، فرشتوں کی بارات تھی، لب پہ سب کے نعت تھی۔ بیٹی پھر بابا چاند 2 لخت ہوا، وہ جو ادھر معجزہ ہوا تھا، بابا چاند 2 لخت ہوا اور پھر وہ مست ہوا۔ اللہ کرے محبوب کی باتیں سن کے ہم بھی مست ہونے لگ جائیں۔ کہا بابا چاند 2 لخت ہوا اور پھر وہ مست ہوا، جھومتا ہی جھومتا شاید کسی کو چومتا، جھومتا ہی جھومتا شاید کسی کو چومتا۔ بابا آ گیا وہ گھر میرے، ٹھہر گیا وہ سر میرے، آ گیا وہ گھر میرے، ٹھہر گیا وہ سر میرے۔ بیٹی پھر بابا روشنی کا حالہ تھا، وہی نور، روشنی کا حالہ تھا، یہی ایک حوالہ تھا، کیا کہ چاند میں جو نور تھا، بابا چاند میں جو نور تھا، بلکہ یوں
کہتا ہوں بابا چاند کا جو نور تھا اس میں کوئی ضرور تھا، بابا چاند میں جو نور تھا اس میں سب کوئی ضرور تھا۔ یہ باپ اور بیٹی کی گفتگو ہو رہی ہے، یمنی دیکھ رہے ہیں، یمنی سب حیران تھے، یمنی سب حیران تھے، چہرے پریشان تھے، یمنی سب حیران تھے، چہرے پریشان تھے۔ بیٹی پھر کیا ہوا؟ بابا منظر عجیب تھا، بابا منظر عجیب تھا، بابا منظر عجیب تھا۔ بیٹی اس عجیب منظر میں بھی تو کوئی تھا؟ ہاں بابا منظر عجیب تھا، اس میں ایک طبیب تھا۔ بابا منظر عجیب تھا، اس میں ایک طبیب تھا۔ بیٹی کیسا تھا؟ بابا ابرو آنکھیں، عین سوا، چہرہ جیسے کاف سا۔ بیٹا چاند میں اور چہرے میں کوئی فرق تھا؟ ہاں بابا چاند میں تو داغ تھا پر ان کا چہرہ صاف تھا۔ بابا چاند میں تو داغ تھا، بابا چاند میں تو داغ تھا، ان کا چہرہ صاف تھا۔ بابا جدھر جدھر نظر پڑی دم میں دم آ گیا، جدھر جدھر نظر پڑی، اللہ کرے اس محفل کے صدقے ہم پہ حضور کی نظر پڑ جائے۔ بابا جدھر جدھر نظر پڑی دم میں دم آ گیا، بابا میں مسکرانے لگی، غم میں غم آ گیا۔ بابا جدھر جدھر نظر پڑی، جدھر جدھر نظر پڑی دم میں دم آ گیا، میں مسکرانے لگی، غم میں غم آ گیا۔ بیٹی پوچھا پھر یہ کون تھا؟ بابا مجھے نہیں پتا، بس غیب سے آواز آ رہی تھی۔ آخری جملہ ہے، میں آپ کی سبحان اللہ کی صدا بلند سننا چاہتا ہوں۔ بابا غیب سے آوازیں آ رہی تھی، سب کا یہ طبیب ہے، سب کا یہ طبیب ہے، اٹھاؤ ہاتھ جو بیمار آئے ہو۔ بابا سب کا یہ طبیب ہے، رب کا یہ حبیب ہے۔ بابا سب کا یہ طبیب ہے، سب کا یہ طبیب ہے، رب کا یہ حبیب ہے۔ بیٹی اس حبیب کا نام پوچھا تھا؟ بابا پوچھا نہیں، غیب سے آوازیں آ رہی تھی، کون ہے یہ؟ کہا نبیوں کا امام ہے، نبیوں کا امام ہے، نبیوں کا امام ہے۔ غیب سے آواز آ رہی تھی، نبیوں کا امام ہے، محمد ان کا نام ہے۔ اور قبلہ سلطانی صاحب اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ ننو ازغر کے نجینا۔ جس کو جو بھی ملا ہے نام محمد کے صدقے ملا ہے، کوئی کام میرا بگڑنے نہیں دیتا یہ نام محمد۔ حضور کی بارگاہ